پارہ نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء کی 24 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اور پچھلی مرتبہ 24ویں آیت کے اوپر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی. تو اس لیکچر کے ساتھ ربط بنانے کے لیے میں کچھ چیزیں جو بالکل آیت نمبر 24 میں ایڈریس ہوئی تھی وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں 4 بڑی چیزیں تھیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے حق مہر کے عوض حلال ٹھہرایا ہے. تو حق مہر یہ اوبلیگیشن ہے مرد کے لیے کہ وہ عورت کو دے گا، اس کے عوض اس سے نکاح ہوگا. دوسری چیز ایجاب و قبول، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ امپلائیڈ ہے بات کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں اپنا کر سکتی. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لہٰذا آج کل یہ جو کورٹ میرج کے اعتبار سے بیماری چل نکلی ہے، اس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور یہ جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور جا کر کورٹ میرج کر لیں، تو یہ نکاح قطعاً باطل ہوگا اور اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا ہوں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ معاملہ اس کو سمجھ آتا ہے جب کسی کی بچی بھاگ جائے. ٹی وی میں تو یہ خبر سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ 2 بڑے چاہنے والے آپس میں، مرد جو ہے وہ کسی عورت کو بھگا کے لے گیا اور جا کر کورٹ میرج کر لی، اور پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، معاشرے والے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ ان کا بھی ایکٹ غلط ہے جو معاشرہ کرتا ہے، اور ان کا بھی یہ ایکٹ غلط ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. کنواری عورت کے لیے تو پرٹیکولر ہے یہ چیز. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ نکاح کا مقصد اپنی عزت اور عفت کی حفاظت ہو، نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو. اور اس کانٹیکسٹ میں 4 بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ زنا سے بچا جائے. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. نمبر 2 متع کرنا، یعنی کسی کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ اتنے دن کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں. پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے ساتھ کسی کے ساتھ شادی کرنا، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، یہ بھی قطعاً اسلام میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے. پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اس کی منسوخیت کا ذکر بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. تیسری چیز اس پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے نکاح مسیار، جو میں نے بتایا تھا کہ آج کل سعودی عرب کے اندر یہ بیماری چلی ہے کہ وہ متع کا نام انہوں نے نکاح مسیار رکھ کر اس سے ملتی جلتی چیز علماء نے شروع کر دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میرے بات شرک کرنے لگو، ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے اس گروہ کے لیے ہے جس نے قیامت تک حق پر قائم رہنا ہے، کیونکہ 72 فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. البتہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اس گروہ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، لیکن اس پہ بھی خطرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال میں پھنس جائے. اور اس کی تازہ مثال جو ہے یہ ہمارے علماء عرب اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. سب کی بات نہیں کرتا لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اب ان کی بیسک نیڈز تو پوری ہو چکی ہیں، لہٰذا شہوت ان کو سوجتی ہے مال کی وجہ سے. تو اس قسم کے فتوے وہاں علماء دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشن پہ جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے فارم ہاؤسز پہ چلے جاتے ہیں. اسلام آباد جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کی کئی کنالوں جگہ ہیں، علی پور فراش کے پاس کافی فارم ہاؤس ہیں، اور مشرف کے بھی، باقی لوگوں کے بھی، عمران خان کے بھی اب سامنے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اور برے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں عرب کے اندر، کیا ہے کہ لوگ طائف میں وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، وہاں جا کر 3 یا 4 مہینے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے یہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہم تمہیں طلاق کا اختیار دیتے ہیں، تم خود ہی ہمیں طلاق دے دینا اگر ہم واپس نہ آئے. یعنی مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں. تو یہ نکاح بھی حرام ہے، یہ بھی متع کی ایک شکل ہے. اور چوتھی چیز پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے حلالہ، جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے. جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. حلالہ بھی یہ ہے کہ کوئی شخص پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ حلالہ کر لے. ایک تو ہے نیچرل حلالہ ہونا جس کا قرآن میں ذکر ہے. نیچرل حلالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا، اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے، وہ آیات گزر چکی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے، پھر بائی چانس وہ مرد بھی طلاق دے دے، بائی چانس، پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ نہیں، بائی چانس، یا وہ مر جائے، تو اب وہ پچھلے خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے. اس کو لے کر حلالہ بنا لیا لوگوں نے، اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی اور مرد سے شادی کروانی ہے تو 1 رات کے لیے کروا لیں. تو یہ بھی متع کی ایک شکل ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اس پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر لعنت. اور یہ زیادہ تر کام یہ مولوی کر رہے ہیں.
मौलवी जो है वो हलाले के मशवरे देते हैं और फिर हलाले खुद निकालते भी हैं, तो ये जुल्म की इंतहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मामले में बचाए कि हम इस किस्म की बुराइयों के अंदर इन्वॉल्व हों। 3 पॉइंट्स के बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि छुपी हुई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलल ऐलान मियां बीवी का रिश्ता लोगों के सामने एक्सपोज होना चाहिए। यह आयत नंबर 24 के अंदर कंक्लूड हुई थी बात। इसीलिए वलीमा रखा गया ताकि पता चले कि ये दोनों मियां बीवी हैं, लोगों के सामने ऐलान हो। तो ये छुप छुपा के जो शादियां की जाती हैं या इस तरीके से बुराइयां की जाती हैं और फिर बाद में जनाब वो प्रेगनेंसी को जाया करवाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की तमाम चीजों में मदद करना यह कतन हराम है। वतआवनुल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो यहां हमारी गुफ्तगू